بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ موجود ہوں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پشاور کے اندر چیئرمین پروفیسر نصر اللہ خان یوسف زئی صاحب کے ساتھ، اور آپ جو 8 تعلیمی بورڈز ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں۔ میٹرک کے امتحانات جاری ہیں اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات آنے والے ہیں۔ آنے والے جو امتحانات ہیں ان کے لیے کیا تیاریاں ہیں، اور جو جاری امتحانات ہیں ان کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، آج ہم پروفیسر صاحب سے جانیں گے۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ ایک تو اگر ہمیں یہ بتائیے گا کہ جو جاری امتحانات ہیں ان میں شفافیت کے لیے، ایک تو ہم ہر مرتبہ سنتے ہیں کہ جی اتنے CCTV کیمراز، اتنا امتحانی عملہ، اور نقل کی روک تھام کے لیے پاکٹ گائیڈز جو ہے وہ ممنوع قرار دیا گیا ہے، اور باقی بھی بہت سارے انتظامات۔ کوئی ایسا انتظام آپ نے کیا ہے کہ جو پچھلے کئی سالوں میں آپ نے نہ کیا ہو اور بطور خاص اس امتحان کے لیے کیا ہو؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ یقیناً آپ نے بہت بنیادی سوال کیا ہے، اور یہ ایک آپ نے پوچھا کہ ایک نیا انیشیٹو کیا ہے، تو اس میں سب سے جو ایک انقلابی قدم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو اس وقت پورے پاکستان میں فیڈرل بورڈ کے بعد خیبر پختونخوا میں تمام بورڈز میں اس سال سے ہم وہ کر رہے ہیں، وہ سیلو بیسڈ امتحانات ہیں۔ اچھا، یہ جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم بیسڈ ہمارے امتحانات ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ کنسیپچول پیپرز ہیں، اور ایک ہم سینٹرل آئٹم بینک ہم نے ڈیولپ کیا ہے، سارے بورڈز کی ایک کمیٹی ہم نے اس پروسیس کے لیے بنائی، اور آپ یوں سمجھے کہ اب اس وقت تمام بورڈز کے پیپر کا جو ہے اسٹینڈرڈ بالکل سیم ہے۔ اچھا، یعنی اس میں یہ نہیں کہ ہر بورڈ کی اپنا پرچہ، ایک بینک سے ایک سینٹرل آئٹم بینک ہے، آئٹم ہم کو کویسچن کو کہتے ہیں، اس کویسچن کو جو ایک ٹرین ٹیچر نے وہ اپنے اس کو ڈیولپ کیا ہے، اور اس کو ہم نے ویریفیکیشن کے بعد اس کو اپروو کیا ہے کہ یہ جو سوال ہے یہ پرچے کے لیے یہ ایکسٹینڈرڈ کویسچن ہے۔ تو اس کے بعد اب اس وقت تمام جو بورڈز ہیں ان کے پرچے ایک تو 100% یہ ہمارا یہ امتحان جو ہے یہ سیلو بیسڈ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام بورڈز کی جو پیپر کا اسٹینڈرڈ ہے وہ بالکل سیم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا انقلابی قدم ہے جو اس وقت پچھلی حکومت نے، جو یہاں پر ہمارے خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، اور اس میں انہوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا، اور ہمارے منسٹر صاحب تھے، ان کے دور میں ایک ایسا قدم تھا کہ جس کو اب اس امتحان میں 100% پرچوں میں اپنایا گیا ہے۔ اور یوں سمجھے کہ اب جو مارکیٹ میں لوگ جو پاکٹ گائیڈز بیچتے ہیں، یا جو لوگ بک سے چیٹنگ کرتے ہیں، سب کا کوئی اب یہ افیکٹو نہیں رہے۔ اس کے اب یہ بچوں نے جو ایک سال میں پورے پچھلے سال سے ہم نے ان کو آگاہ کیا تھا کہ اگلے سال امتحانات کیسے ہوں گے۔ پھر ہم نے تقریباً سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگ دی کہ آپ نے کیسے بچوں کو اس کے مطابق پڑھانا ہے۔ اب بھی اگرچہ بہت سارے ٹیچرز کو ٹریننگ، اگرچہ یہ ٹریننگ جو ہے بورڈ کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن وہاں پر وسائل کی کمی کی وجہ سے بورڈ نے خود یہ انیشیٹو لیا، اور ہم نے ٹریننگ پروگرامز کیے، ہم نے ریسورس پرسن بلائے۔ تو الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال جو ایگزام ہے، تو اس میں ایک ایسا انقلابی قدم ہم نے اٹھایا ہے جس میں نقل کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین قدم ہے۔ تو چیئرمین صاحب، ایک تو اسٹوڈنٹس کو آپ نے کہا کہ آگاہ کر دیا تھا، سمجھا دیا تھا۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ پہلے میرا خیال ہے کہ ٹیچرز کو سمجھنا ہے اور ان کو یہ سمجھانا ہے کہ اس مرتبہ پیپرز اس طریقے سے ہوں گے۔ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ گائیڈ سے تیاری، بک سے تیاری، یا نوٹس سے تیاری، بچے جو ہیں وہ ان چیزوں پہ زیادہ وہ نہیں کرتے۔ وہ جب امتحان شروع ہو جاتا ہے تو ہم نے یہی دیکھا ہے، زیادہ تر اسٹوڈنٹس یہی کرتے ہیں کہ 2-3 مہینے یا 1 مہینہ جب آخر میں رہ جاتا ہے تو تب وہ تیاری کرتے ہیں، اور تیاری وہ گائیڈ سے کرتے ہیں۔ تو آیا یہ جو نیا آپ کا انقلابی قدم ہے، اس سے اسٹوڈنٹس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ فدا صاحب، ابھی تک جو ہمیں فیڈ بیک ملا ہے، کیونکہ پچھلے سال ہم نے اس کو پرچہ جو تھا وہ 50% سیلو بیس تھا، تو گویا اس سے پہلے ہم نے فیلڈ میں بچوں کو اور ان کی ٹیچرز کو آگاہ کیا تھا۔ اور یہ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے سیلو بیسڈ، کیونکہ یہ جو جتنے بھی بکس ہمارے DCTE جو ہے، جو جن کا کام جو ہے وہ نصاب کو ترتیب دینا ہے، تو ان کے تمام نصاب میں ہر چیپٹر میں انہوں نے اس جو
ایک چیپٹر ہوتا ہے, اس کے سیلوز دیے ہوتے ہیں کہ اس کے سیلوز کیا ہوگی, اور اس کے بعد پہلے جو امتحانات تھے اس میں وہ کنٹینٹ بیس ہوتے تھے, جس میں آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ سوال اسی طرح آئے گا. اس کے لیے بچے جو تھے وہ رٹا لگاتے تھے. ظاہر ہے کہ اس کو سوال کی سمجھ, بہت کم بچے ایسے تھے جن کو اگر اچھے ٹیچر ملتے, اگر اچھے ادارے ملتے, اچھے ان کو پیرنٹس گائیڈ کرتے تو ان کو کنسیپچولی وہ کلیئر ہوتا ہے. لیکن سارے جو بچے تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس سبجیکٹ کے لیے رٹا لگاتے تھے, اور یہاں پر آ کر بس وہ جو سوال ہم پوچھتے تھے تو اس کے مطابق وہ جواب دیتے تھے. پھر جب پچھلے سال سے ہم نے اس کا آغاز کیا تو شروع میں 50% اور اب اس سال ہم 100%, تو اس کا فیڈ بیک ہمیں بہت اچھا ہے. ایک تو یہ کہ بہت سے اداروں نے بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں دیا کہ اس امتحان سے جن بچوں نے اب صحیح تیاری کی ہے, جن کو ٹیچر نے صحیح پڑھایا ہے, تو اب کم از کم ان بچوں کے ساتھ انصاف بھی ہوا ہے کہ وہ جنہوں نے کنسیپچولی جو کلیئر ہے, ظاہر ہے وہ پرچہ. لیکن چیئرمین صاحب شرط تو وہی ہے نا کہ جن اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز نے اچھا پڑھایا ہے, یعنی پھر جو ہے وہ بات تو ٹیچرز پہ آ جاتی ہے کہ پھر ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طریقے سے پڑھائیں کہ جس طریقے سے انہوں نے پیپر دینے ہیں. فدا صاحب بہت آپ نے اچھی بات پوچھی. بات یہ ہے نا کہ ہمارے اس وقت جو تعلیمی نظام جو ہمارا ہے, جو اتنا زوال پذیر ہے اور جو ہم دنیا کے ممالک کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو وہ لرننگ پروسیس ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ افیکٹو نہیں تھا. تو ہمارا یہ مقصد تھا کہ ہم اب امتحانات کے پیٹرن کو بدلیں, اور اب امتحانات کے ذریعے ہی اداروں کے اندر ٹیچرز کو, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آگاہ کرے کہ اب وہ لرننگ جو ان کا پروسیس ہو وہ افیکٹو ہو. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو ہمارے جو لرننگ کا جو پروسیس ہے اس کے اسٹینڈرڈس کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ امتحان کو نیا شیپ دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں ٹیچرز کا رول ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے جو جس نے پڑھنا ہوتا ہے تو اس کا رول ہے, دونوں کا رول ہے. کیونکہ ہمارے جو امتحانات ہوتے ہیں, ظاہر ہے بورڈ کا کام تو ایک سال کی جو تعلیمی سیشن جب مکمل ہوتا ہے تو اس کی کمپلیشن کے بعد بورڈ نے اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو اس اسسمنٹ کے لیے اگر ہم اپنے بورڈ کے پیٹرن کو, ایگزام کے پیٹرن کو نہ بدلتے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ٹیچر جو ہے اسی طرح روایتی طور پر پڑھائی میں مشغول ہوتے, اسٹوڈنٹ اسی طرح رٹے لگاتے, اور ہماری نظام جو تھا اس میں کوئی ترقی جو تھی وہ نہ ہوتی. تو اس سے ایک زبردست شفٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو یہ جو نیا سسٹم ہے یہ پھر انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی ہوگا آنے والے جو امتحانات ہیں, اور پہلی دفعہ ہوگا؟ جی, اس سال چونکہ ہمارے صرف آئٹم بینک ڈیولپ ہوا ہے میٹرک کے لیے, اور ابھی اس سال تو روایتی طور پر اسی طرح ہوں گے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے امتحانات. لیکن اس ہمارے جو ایکسپرٹس ہوں گے انشاءاللہ ان کو اس ایگزام کے بعد جو وہ بیٹھیں گے اور اس کے اوپر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اوپر کام کریں گے, تو انشاءاللہ اگلے سال کے امتحانات جو ہوں گے وہ اس سیلو بیسڈ ہوں گے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی. ٹھیک. اور یہ جو آن لائن مارکنگ کا سلسلہ تھا اس میں تو اب میرا خیال ہے اسٹوڈنٹس کو یا ٹیچرس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی, کیونکہ میرا خیال ہے دوسرا یا تیسرا سال ہے. جی نہیں, اب اس میں بالکل مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں یہ تیسرا سال اب شروع ہے اور بچے جو ہیں وہ سمجھ گئے ہیں, انہوں نے اچھی خاصی ٹریننگ لی ہے, اور اس کے ساتھ اب اتنے وہ یوز ٹو ہو گئے نا کہ بچے, میں کئی ہال میں گیا ہوں خود, میں نے مانیٹر کیا ہے, تو بچے بڑے خوش تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اس سسٹم میں ہمیں اب وہ جو پرچے تھے, وہ جو لینتھی پرچے ہم نے بھرنے تھے, اب اس سے نجات ہمیں مل گئی, اور جو ایک سوال کا جو جواب ملتا تھا ہم بالکل اسی طرح سے اپنا جواب لکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اچھے نمبر مل جاتے ہیں. ٹھیک. چیئرمین صاحب, ہر مرتبہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے یہ شکایت ہوتی ہے, خاص کر ان کے پیرنٹس کی طرف, کہ یہ جو پیپرز ہوتے ہیں ان کی بورڈ کی طرف سے ایک فیس ہوتی ہے اور پھر اس میں بعد جو لیٹ فیس ہوتی ہے یا جو مقررہ جتنی بھی فیسیں ہیں کالجوں میں اور اسکولوں کے اندر, خصوصاً جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں, یہاں پر اسٹوڈنٹ سے زیادہ پیسے وصول کیے جاتے ہیں فیسوں کے نام پر. تو یہ کون روکے گا یہ سلسلہ؟ یہ بھی آپ نے جو ہے اسٹوڈنٹس کے انٹرسٹ میں ایک بڑی اچھی بات پوچھی, اور چونکہ ابھی آپ نے پوچھی ہے تو اس پر میں آپ کو یہ فیڈ بیک دوں گا کہ ہمارے بھی ایک میٹنگ تھی ایگزام سے پہلے. ایگزام کی تیاریوں کے لیے ہمارے جو منسٹر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہے فیصل خان ترکئی, اور ہمارے سیکرٹری ایلیمنٹری مسعود احمد صاحب کے ساتھ
تو ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ ابھی جو ہماری پرائیویٹ اسکول ریگولیٹری اتھارٹی ہے PSRA، ان کے ذریعے تمام پرائیویٹ اسکولس کو اور سرکاری اسکولوں کو ڈائریکٹرس کے تھرو آپ ان کو میسج دے دیں کہ جو بورڈ کی پریسکرائب وہ فیس ہے، اس کے علاوہ جو بھی اضافی فیس وصول کرے گا ان کی آپ رجسٹریشن آپ کینسل کریں، ان کو وارننگ دے دیں، کیونکہ یہی سے ایک امتحان کی برائی کا جو آغاز ہے یہی سے ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس وقت، اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں بدقسمتی سے اس کام میں نہ صرف وہ اسکول ملوث ہوتے ہیں بلکہ بچے اور ان کے پیرنٹس خوشی سے یہ پیسے ان کو اضافی دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسکول والے جو ہے اس میں اسی کے ذریعے ہماری امتحان میں مدد کریں گے. اچھا. تو ہم نے ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کیا ہے کہ آپ بے شک ابھی امتحان کے بعد یہ سروے کریں. امتحان سے پہلے اگر وقت نہیں تھا، اور ابھی خصوصاً انٹر کا امتحان آ رہا ہے، انٹر کے امتحان سے پہلے یہ ایک نوٹیفیکیشن کریں کہ اس میں کسی اسکول نے بھی اگر کوئی پیسے اضافی وصول کیے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یعنی اس بات کا تو یہ مطلب ہے چیئرمین صاحب کہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یا ان کے والدین کے ذہن میں آج کے دور میں بھی یہ بات ہے کہ نتیجہ جو ہے یہ خریدا جا سکتا ہے. نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو کچھ تعلیمی ادارے انہوں نے ایک اور کاروبار شروع کیا ہوا ہے. یہ پیسے وصول کر کے وہ تو ظاہر ہے کہ یہ پیسے خود اپنے لیے وصول کرتے ہیں، اور جب وہاں پر سپروائزر اسٹاف جاتا ہے تو ان کو بھی ظاہر ہے کہ ضرور کوشش کریں گے. ایسے بہت سارے ہمارے ادارے ہوتے ہیں جہاں سے سپروائزر اسٹاف جو ہے اس قسم کی شکایات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے ہمارے اس کے اوپر محکمہ جو ہے ان کو ان کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. اگر کچھ اداروں کے اوپر اس طرح سے کوئی کارروائی ہو جائے، ان کی رجسٹریشن کینسل کر دی جائے، تو ظاہر ہے کہ سزا کے بغیر تو یہاں پر یہ معاشرے میں تو پھر اس طرح سے بہتری نہیں آئے گی. اس طرح کی جو بھی حرکت ہوتی ہے اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ یہی سے آغاز ہوگا. اور ہم نے اسی لیے ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اسکولوں کے اندر یہ کام ہو رہا ہو اور اس میں ظاہر ہے کہ ہم بورڈ ایک نازک اس پہ ہوتا ہے، وکٹ پہ ہوتا ہے، اس سے ہماری بھی بدنامی ہوتی ہے. تو ہماری کیوں بدنامی ہو؟ جب یہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے بالکل. اور کسی کو بھی اگر اس طرح کے کام میں کوئی بھی ملوث ہے، وہ اگر سرکاری ادارہ ہے، وہ اگر پرائیویٹ ادارہ ہے، تو اس کے خلاف وہ بالکل بلا تخصیص جو ہے ان کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے. ٹھیک. چیئرمین صاحب، بورڈ کے اندر سیکریسی کے اندر یا پھر امتحانی حالوں میں شفافیت کا کیا نظام ہے؟ کیونکہ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جی فلاں پرچہ آؤٹ ہو گیا اور فلاں پرچہ آؤٹ ہو گیا. یہ پرچہ پہلے تو اس طرح آؤٹ ہوتا تھا کہ جی ایک دن پہلے، ایک رات پہلے پتہ چل جاتا تھا لوگوں کو کہ جی یہ پرچہ ہے اور اس کو حل کرنے، اور باقاعدہ اس کی کاپیاں منہ مانگی قیمتوں پہ فروخت کی جاتی تھیں. تو یہ جو پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے آؤٹ ہو رہا ہے، اور ذرا یہ جو شفافیت کے نظام ہے اس حوالے سے بھی بتائیے. جی فدا صاحب، میرے خیال میں اپنے خود آپ کے سوال میں اب کیا جواب بھی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پرچہ آؤٹ ہوتا تھا، تو آؤٹ اس کو ہم کہتے تھے نا جو ایک رات پہلے، ایک دن پہلے، یا کوئی پرچے سے پہلے. تو اب الحمدللہ ہم نے سارے بورڈز میں جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے KPPCC میں، اور بورڈز کے جو کنٹرولرز ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، یہ چونکہ ان کی رسپانسبلٹی ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر کتنی ٹینشن ہوگی کہ پرچہ آؤٹ نہ ہو، لیک نہ ہو. اب یہ جو ہے کچھ جگہوں پر، کچھ بورڈز میں ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ پرچہ شروع ہونے کے بعد جو ہے کچھ جگہوں سے سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کچھ لوگ پھر بھی چھپا کر لے جاتے ہیں. کئی ایسے کچھ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے 2 موبائل رکھے ہوتے ہیں. ایک سٹاف کو سرنڈر کر دیتے، دوسرا کہیں انہوں نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے. تو کہیں سے کوئی پرچہ آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ آؤٹ نہیں، اس طرح سے ان کا وہ ٹائم کے بعد جو بھی ہم نے ٹائم اس کی نوٹ کیے تو 9 بجے کے بعد وہ پرچے ہوتے ہیں. تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اگر وہ آؤٹ بھی ہو جائے؟ تو پھر اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہوتا ہے اگر پرچہ شروع ہو گیا 9:15 بجے اور 9:30 بجے پرچہ آؤٹ ہو گیا؟ فائدہ جی بالکل. اصل میں تو بات یہی ہے نا کہ وہ پرچہ اگر ایگزام شروع ہو گیا تو سارے بچے تو اس کے اندر ہے، کلاس کے اندر ہے، ایگزام ہال کے اندر ہے. پرچہ اگر باہر آتا ہے تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس میں صرف آج کل ایک پروپیگنڈا شروع ہے، اور لوگ جو ہے کئی اس میں بہت سارے ہم نے جو مانیٹر کیے تو فیک نیوز بہت ہے. جمیل صاحب، میں نے کچھ تصویریں بھی دیکھی ہیں، اور ہمارے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا تھا. وہ جو ہال سے لٹک کر روشن دانوں کے ذریعے، کھڑکیوں کے ذریعے ووٹی پھینکی جاتی تھی. اسٹوڈنٹس کے جو دوست ہوتے تھے، رشتہ دار ہوتے تھے، وہ باقاعدہ
جس طرح لوگ شادیوں میں شرکت کے لیے وہ جی فلاں جب میرا امتحان تھا تو وہ فلاں میرا دوست میرے لیے ہیلپ کے لیے آیا تھا، تو اب اس کا امتحان ہے، اس کا پرچہ ہے، تو میں بھی ہیلپ کے لیے جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ ایسے انتظامات ہال کے باہر جو ہیں، ایک تو ہال کے اندر آپ کا عملہ ہے، ہال کے باہر سیکیورٹی کا کیا انتظام ہوتا ہے؟ فضا صاحب میرا خیال میں اگر آج کل تو میڈیا بڑا ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ تعداد میں بھی میڈیا کے لوگ اویلیبل ہے فیلڈ میں، تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آج کسی بھی ہال میں ایسی کوئی صورتحال کسی نے ریکارڈ کی ہو۔ یہ امتحان کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ لیکن یہ جو لوگ نیوز پھیلاتے ہیں، جو فیک نیوز ہوتی ہے، اس میں بھی تھوڑا سا میڈیا کو اس چیز کو بھی ذرا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وہ پروفیشنل قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ادارہ بھی جانتا ہے، ہمارے ایلیمنٹری ڈپارٹمنٹ، کچھ ہمارے لوگ ہم نے اس میں سے پچھلے امتحانوں میں ڈسکوالیفائی بھی کیا ہوتا ہے، کچھ کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے، تو اگر ان کو ہم چیک کریں، ان کی ڈیوٹیز نہ لگے، تو وہ لوگ بھی اس طرح کی خبریں پھیلانے میں بہت زیادہ پیش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو خدا واسطے وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اس طرح کی نیوز جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ کئی خبروں میں جہاں پر ہم نے اس کی تحقیقات کرتے ہیں تو کئی ایسی جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال کا پرچہ وہ چلا دیتے ہیں کہ یہ ابھی اس پلانے بورڈ کا پرچہ ہے، اور اس کو پھر لوگ آگے شیئر کرتے جاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پچھلے سال کا پرچہ تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اب چونکہ سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے، اور جہاں پر اس کا پازیٹیو استعمال ہے، اس کے نیگیٹو اثرات بھی ہے، اور وہ جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ یقیناً ہمارے تمام جو اس وقت صوبے کے 8 بورڈز ہیں، تو اس میں ہمارے کنٹرولر صاحبان اسپیشلی ان کا اگر آپ ان کو انٹرویو کریں تو 24 گھنٹے میں ان کو دو گھنٹے سے زیادہ جو ہے ان کی نیند نہیں ہوتی، اتنے وہ پیپرز کے ارینجمنٹس میں، ان کے پرنٹنگ میں اور اس میں وہ مصروف ہوتے ہیں۔ اور میں بذات خود جو میں ایز اے چیئرمین، میں 5:15 بجے سے میں جو پیپر ہماری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ہالز میں ڈائریکٹ ہمارے بورڈ سے جاتے ہیں، میں خود 5:15 بجے سے مانیٹر کرتا ہوں، اور رات تقریباً 12 بجے تک ہم یہاں پر مختلف کام میں بزی ہوتے ہیں۔ چیئرمین صاحب، یہ بورڈ کے اندر یا بورڈ سے باہر سزا کا بھی کوئی نظام ہے پچھلے امتحانوں میں یا جاری امتحانات میں؟ سزا کا یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایک ہی اختیار ہے کہ ہم کسی کو امتحانات کی آئندہ ڈیوٹی سے اس کو ڈسکوالیفائی کریں اور آئندہ سے اس کے اوپر پابندی لگائیں۔ دوسری سزا جو ہے اس کی، جو اگر سرکاری ملازم جو ہے اس کی تو اصل سزا یہ ہے کہ اس کو یہ ND رولز کے تحت اس کے خلاف باقاعدہ انکوائری ہو اور اس کو سزا ملے۔ تو ہم نے پچھلے سال بھی 1-2 لوگ رپورٹ کیے تھے۔ اس طرح سے ہمارے صوبے کے تمام بورڈ جو ہیں وہ اس وقت بڑے ایکٹیو ہے، اور انہوں نے حکومت کو، ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ رپورٹ کیے، اور یقیناً میں یہاں پر آپ کے اس میڈیا کے توسط سے مطالبہ کروں گا اپنے ڈپارٹمنٹ سے کہ ان کی بھی بہت سخت ترین ان کی انکوائریز کریں، اور جو بھی اس میں سے انکوائریز کے بعد جو بھی اس میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف ایسے اقدامات کریں، ایسی سزائیں ان کو ملنی چاہیے تاکہ لوگ آئندہ سے ایسے بچوں کے مستقبل کے ساتھ وہ نہ کھیلیں۔ اور یہ جو اگر اس میں ہمارے سرکاری اساتذہ ہو، ہمارے سپروائزر اسٹاف ہو، تو کم از کم ان کو بہت سخت تنبیہ اور وارننگ کے علاوہ ان کی سخت سے سخت سزائیں اس لیے ملنی چاہیے کہ وہ اپنے پڑھائی پر توجہ دے۔ اگر ہمارے ہم سارے بطور استاد اگر ہم ایک بچے کی تربیت کریں، لیکن میں یہاں پر ایک بہت ہی اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو اسکول میں 4-5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ آج کل جتنی بھی ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں تو وہ بھی یہ رونا روتے ہیں کہ بچہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو بھی اساتذہ کی مدد کرنی چاہیے، اور بچوں کے اوپر ایک ایسا کنٹرول ہو ٹیچرز کی طرف سے اور ان کے والدین کی طرف سے کہ بچہ جو ہو واپس اپنے کلاس روم میں آئے، اسکول سے باہر نہ ہو، معیاری تعلیم حاصل کر اور اس ملک کو ترقی کی طرف لے جائیں۔ چیئرمین صاحب، ایک تجویز تھی کمبائنڈ امتحانی سینٹر کی، تو وہ اس میٹرک امتحان میں اس تجویز پر عمل ہو رہا ہے یا آنے والے انٹرمیڈیٹ امتحان کے لیے وہ تجویز جو ہے زیر غور ہے اور وہ فیصلہ ہو چکا ہے، ایسا ہی ہوگا؟ جی ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہمارے سارے بورڈز کی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، اور گورنمنٹ کو بھی
प्रपोजल गई है, लेकिन उसमें चूँकि मैट्रिक के इम्तिहान में वक्त बहुत कम था और ये तकरीबन 3,500 प्लस इम्तिहानी हाल है पूरे उसमें सूबे में, तो उस वक्त अरेंजमेंट करनी बड़ी मुश्किल थी। तो हमने ये फैसला किया कि अभी हम इंटर के इम्तिहान से पहले अगर वक्त ने इजाज़त दी इतने सारे हाल्स में अगर हम इंतज़ाम कर सके, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उससे मसाइल क्या है, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन का, सिक्योरिटी का, हमारे मुल्क के हालात का भी आपको बताया। साहब ये जो ट्रांसपोर्टेशन की आपने बात की है, उस वर्ष मोबाइल बंद का जान सर बदलता ना बब्जा तो कंटिन्यू गया। हाँ, इसमें फिर वालिदैन की तरफ से एक शिकायत है या पेशगी शिकायत है कि जी उनको बड़ा मुश्किल सूरत हाल हो गई, क्योंकि बहुत से बच्चे अपने स्कूलों या अपने कॉलेजों के करीब रहते हैं, उन्होंने कोई गाड़ी का बंदोबस्त नहीं किया होता, ट्रांसपोर्ट का कोई इंतज़ाम नहीं किया होता। तो जब ये स्टूडेंट्स किसी और इदारे में जाएंगे, पहले तो उनको ढूंढना पड़ेगा कि जी मेरा इम्तिहानी सेंटर जो है ये कहाँ पे है। तो ये वाकई मतलब ये आपने फ़ैसला कर लिया है? फिदा साहब, इसके ऊपर भी जब ये खबरें और ये सिलसिला हमारी मीटिंग्स चलती रही, तो कई वालिदैन ने ये कुछ मसाइल हमारे सामने पेश किए हैं। वो कहते हैं कि एक तो हमारी एक ही गाड़ी में स्कूल के लोग जाते हैं तो फिर हम उनको खुद छोड़ना पड़ेगा। दूसरा ये कि अगर बच्चियाँ कैसी जाएंगी, सिक्योरिटी थ्रेट है, फिर हर बच्चे के साथ उनके माँ बाप ज़ाहिर है वो भी जाएंगे। अगर हमारे 2-3 बच्चे एक इदारे में पढ़ते हैं, इम्तिहान देते हैं, तो फिर वो कैसे मुख्तलिफ हाल में उनको हम लेकर जाएंगे। इस तरह के मसाइल है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ जो है वो अगर अज़म करे कि हम शफाफ तरीके से इम्तिहान लें, तो फिर हमें ये हाल को मिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ ये भी मैं मेरे खुद अपनी तजवीज़ ये है कि तमाम बोर्ड्स में अगर कोई ऐसा इदारा है जो इस तरह की इम्तिहानी निज़ाम में रुकावटें डालता है, तो उन इदारों के बारे में ये फैसला होना चाहिए कि उनको अपने इदारे में इम्तिहान से रोक कर उनके बच्चे किसी और इदारे में, सारे बच्चे किसी और इदारे में इम्तिहान दें। यानी कुछ इदारों की हरकत की वजह से सारे बच्चों को इस तरह के इम्तिहान में भी नहीं डालना चाहिए। जो ग्रे एरियाज़ है हमारे, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। उन इदारों को बिल्कुल उनके बच्चों को दूसरे इदारों में लेकर जाना चाहिए। और सुपरवाइजरी स्टाफ जो है उनके लिए मैं समझता हूँ कि उनको इसमें सबसे बड़ा अहम रोल है कि वो ड्यूटी सही करे, तो कोई ऐसा मसला नहीं पेश आ सकता। ठीक, इंटरमीडिएट के इम्तिहानात कब से शुरू हो रहे हैं? ये 23 मई से इंशाल्लाह शुरू होंगे। अच्छा, उसका शेड्यूल अनाउंस हो गया? इंशाल्लाह उसकी अप्रूवल हम आज कर देंगे और कल से इंशाल्लाह होपफुली उसके जो डेट शीट है वो हम बच्चों के लिए डिस्प्ले कर देंगे और रोल नंबर्स भी उनके इंशाल्लाह ऑन बोर्ड होंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोफेसर नसरुल्लाह खान यूसुफज़ई की बातें सुनी। उम्मीद है, और जब भी मैं इस किस्म की वीडियो करता हूँ तो मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स को और उनके वालिदैन को, मुतल्लिका टीचर्स को, मुतल्लिका तालीमी इदारों को रहनुमाई मिले। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।